السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے بعض دوستوں نے پرسنل میں سوال پوچھا ہے کہ یہ جواہر خمسہ انہوں نے سمجھا نہیں ہے، اور یہاں پر جو ہے نفس سے کیا مراد ہے، عقل سے کیا مراد ہے۔ تو مناسب لگا کہ ایک مختصر ویڈیو بنا دیا جائے تاکہ جن حضرات کو پریشانی ہو وہ اس ویڈیو سے رجوع کر لیں۔ اور یہاں پر جو ہے جواہر خمسہ کی بات آئی ہے، تو جواہر خمسہ کا مطلب ہے 5 جواہر۔ تو فلاسفہ جو ہیں دنیا کی ساری موجودات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک جوہر اور دوسرا عرض۔ جوہر کی جمع جواہر اور عرض کی جمع اعراض۔ جوہر کا مطلب جو ہے اگر واضح لفظوں میں آپ کہیں گے تو جو قائم بے نفس ہی ہو، یعنی جو خود اپنے ذات سے قائم ہو، اور عرض کا مطلب ہے جو قائم لغیر ہی ہو، جو دوسرے کی وجہ سے قائم ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کپڑا ہے اور کپڑے کی سفیدی ہے، تو کپڑا جو ہے یہ اپنے آپ سے قائم ہے، اور سفیدی کپڑے کی وجہ سے ہے۔ اگر کپڑا ہے تو سفیدی ہے، کپڑا نہیں تو سفید نہیں ہے۔ یا پھر دیوار ہے، دیوار میں ہم اگر کوئی کلر کر دیں، مثال کے طور پر ہم سفید کلر کرتے ہیں تو دیوار بھی ہے، تو دیوار یہ جوہر ہے، اور اس کے بعد اس میں جو کلر ہے سفیدی تو وہ عرض ہے، تو وہ دوسرے کی وجہ سے قائم ہے، یعنی جوہر کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ اور جوہر جو خود بخود قائم رہتا ہے، اس کی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور عرض دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ جوہر اور عرض کی تعریف ہو گئی۔ اور جوہر کی تقسیم جو کی ہے تو جوہر کو 5 حصوں میں انہوں نے تقسیم کی ہے۔ جوہر کی 5 قسمیں ہیں۔ جوہر کی 5 قسمیں ہیں، کیا مطلب یہ کہ جوہر اور اس کی جو ہے دلیل حصر انہوں نے ذکر کی یہاں پر، کہ جوہر یا تو حال ہوگا یا محل ہوگا، یا پھر ان دونوں کا مرکب ہوگا، یا پھر یہ کہ نہ حال ہو نہ محل ہو بلکہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے تعلق تدبیر و تصرف کا ہو، یا پھر نہ حال و محل ہو اور تعلق تدبیر و تصرف کا بھی تعلق نہ ہو۔ تو یہ 5 قسمیں ہوئی۔ حال مطلب کیا؟ حلول کرنے والا، یعنی کوئی چیز جب کسی چیز کو حلول کر جائے تو ہم کہیں گے وہ جو ہے وہ اس کی صورت ہے۔ مثال کے طور پر مادہ کو ایک کرسی کی صورت حلول کر جائے تو پھر جو ہے ہم کہیں گے کہ جو کرسی کی جو صورت ہے، جو ابھی اس وقت فوراً اس انسان کے ذہن میں ہے، خارج میں بھی بنا نہیں ہے، تو وہ ابھی اس کی صورت ہے جو بڑھئی کے ذہن میں موجود ہے، جو وہ صورت ہے، وہ حلول کرنے والے کس کو ہے؟ مادہ کو۔ مادہ کو کہیں گے محل، یعنی وہ جو صورت ہے وہ حلول کرنے والی ہے، حلول کی جگہ، حلول کرنے کی جگہ، تو وہ محل ہے مادہ۔ مادہ ہی کو حیولہ بھی کہتے ہیں۔ تو لکڑی جو ہے کرسی کے لیے مادہ ہے اور اس کا حیولہ ہے، اور جب ان دونوں کو ملا کر کے بڑھئی کے ذہن میں کرسی کی صورت موجود ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس لکڑی ہے، تو وہ اپنی محنت سے اور اپنے فن سے وہ اس کو کرسی کی صورت میں ڈھال دے گا۔ تو جب حال اور محل دونوں مرکب ہو جائیں گے، مل جائیں گے، یعنی صورت اور مادہ دونوں مل جائیں گے، تب وہ ایک جو ہے جسم تیار ہوگا، یعنی کرسی کی شکل، کرسی کا جسم تیار ہو جائے گا۔ اب وہ کہیں گے یہ مکمل کرسی ہے جو خارج میں موجود ہے۔ تو یہ حال، محل اور ان دونوں کا مرکب یعنی جسم کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے جو اہم ہے، وہ ہے نفس۔ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کرتے ہیں نفس وہ ہے کہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق تدبیر و تصرف کا ہو، یعنی اور صاف لفظوں میں کہیں گے تو نفس سے مراد جو ہے فلاسفہ کی روح ہے، یعنی روح جو ہے سول جس کو کہتے ہیں، تو یہ روح جو ہے انسان کے جسم میں مکمل طور پر تصرف کرتی ہے، اور اس پر جو ہے اس کی تدبیر پورے جسم پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اور یہاں پر عقل سے مراد جو ہے ہم مذہبی لوگ جو ہیں اس کو ایک چیز بولتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں، تو اس کو عقل سے مراد فرشتے ہی سمجھ سکتے ہیں آپ، یعنی اور فرشتوں کا جو تعلق ہوتا ہے یہ انسان کے جسم سے تعلق تدبیر و تصرف والا تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کے برعکس جو ہے انسانی روح کا تعلق، انسانی نفس کا تعلق تدبیر و تصرف کا ہوتا ہے۔ تو یہ جواہر خمسہ ہو گئی۔ تو تھوڑا سمرائز کر لیں کہ ایک تو صورت ہو گئی، اور اس کے بعد مادہ کے بعد پھر جو جسم ہے، جسم کے بعد پھر نفس ہے، نفس یعنی انسانی روح، اور عقل یعنی فرشتے۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں، یہاں کہتے ہیں کہ فلاسفہ کے نزدیک عقل کی جو ہے 10 عقول موجود ہیں۔ اصل میں دراصل یہاں پر جو فلاسفہ کا ایک گمراہ عقیدہ ہے، کہ گمراہ کن عقیدہ وہ یہ ہے، غلط عقیدہ، جس کو ہمارے متکلمین نے، خاص طور پر جو ہے علامہ غزالی قدس سرہ نے اس کی تردید کی ہے،
تحفۃ الفلاسفہ میں کہ فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، کہ واحد سے صرف واحد ہی کا صدور ہو سکتا ہے، واحد سے کسی دو کا صدور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ واحد یعنی واجب الوجود کی ذات سے جو ہے صرف واجب ہی کا صدور ہوگا، یعنی عقل کا صدور ہوگا۔ تو عقل کو بھی وہ لوگ جو ہے واجب اور ازلی مانتے ہیں۔ تو عقل اول کی پیدائش ہو گئی، عقل اول سے جو ہے فلک اول کا صدور ہوگا اور عقل ثانی کا صدور ہوگا، کیونکہ عقل میں جو ہے دو جہتیں ہو گئیں۔ ایک جہت ممکن کا ہے، کیونکہ اس کو واجب نے اس کو پیدا کیا، اور جو بھی پیدا ہوگا وہ ممکن ہوگا، اور ممکن ہے نہیں جو پہلے موجود نہ تھی بعد میں وجود میں آئے۔ واجب وہ ہے جو ہمیشہ سے موجود رہے، جو کسی کے وجود میں لانے کا جو محتاج نہ ہو، بلکہ خود ہی جو ہے موجود ہو، وہ ہے واجب۔ تو یہ اور اس طرح جو ہے عقل کی یہ لوگ 10 عقول پیدا کرتے ہیں اور 9 افلاک پیدا کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ عقل اول سے عقل ثانی پیدا ہوگا، پھر فلک اول، پھر فلک ثانی سے عقل ثانی سے فلک ثانی اور عقل ثالث، پھر عقل ثالث سے فلک ثالث، عقل رابع سے فلک رابع اور عقل خامس، اس طرح پر جو ہے 10 عقول اور 9 افلاک پیدا ہوں گے۔ تو یہ الگ جو ہے بحث ہے، یہاں ہم سے متعلق نہیں ہے۔ اور مقولات عشر آپ لے لیجیے تو مقولہ جو ہے مقولہ کی جمع ہے، مقولہ کا مطلب مان لیجیے کہ شے، عشر مطلب 10، تو 10 چیزیں، وہ 10 چیزیں کیا ہیں کہ پہلی چیز تو وہی ہو گئی جوہر ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے 9 چیزیں جو ہیں وہ سب کے سب اعراض ہیں، جس کو جو ہے ایک شعر میں بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ شعر ہے آگے، یہ دیکھیے، زید الطویل الاسود ابن مالک فی دارہ بالامس کان یتکی فی یدہ سیف نزاہ فانتزع فہذہ 10 مقالات سوا۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے 10 مقولے کو جو بیان کر دیا ہے، یعنی پہلا جو ہے جوہر ہے، جوہر یعنی زید، یہ دیکھیے زید ہے، جوہر ہے، یعنی وہ اپنے قائم بنفسہ ہی اپنے آپ سے قائم ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا جو عرض ہے وہ 9 عرض اس کے بعد بالترتیب بیان کر دیا گیا ہے۔ طویل ہے، یہ ایک عرض ہے، اس کا لمبا ہونا، یعنی اس کی کمیت بیان کی گئی ہے، اور کمیت کی اصل میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، کمیت بالاعداد، کمیت بالکیفیت، اس طرح وہ ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے کیف ہے، یعنی وہ اس کا رنگ وغیرہ کیسا ہے، تو بتایا اسود ہے۔ پھر اضافت ہے، ابن مالک، تو یہ اضافت والی بات ہو گئی۔ اور جو ہے اضافت سے ایک چیز یہ ہے کہ ملک بھی مراد ہوتا ہے، ملکیت بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آئینہ یعنی وقت کے بارے میں، اور متا یعنی جو ہے آئینہ یعنی جگہ کے بارے میں، یعنی کہاں پر، اور متا یعنی وقت کے بارے میں، یعنی کس جگہ کس وقت، والوضع اور جو ہے حالت، اور ملک کو جدہ بھی کہتے ہیں۔ ان یفعل، فعل اور انفعال کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی دوسری چیز تو واضح ہی ہے۔ فعل کا مطلب ہے اثر ڈالنا، انفعال مطلب کہ اثر قبول کرنا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم کسی کو اگر ماریں گے تو مارنے کا اس پر ہم اثر ڈال رہے ہیں، تو یہ گویا کہ فعل ہم کر رہے ہیں، اور وہ مار کھا رہا ہے، مارنے کا اثر اس پہ ہو رہا ہے، تو وہ گویا کہ انفعال اس پہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ تلوار اگر ہم چمکائیں گے تو گویا کہ ہم اثر ڈال رہے ہیں، تو یہ فعل ہوا۔ فانتزع، تلوار چمک رہی ہے، تو گویا کہ اس نے اثر کو قبول کر لیا، تو اصل قبول کرنا یعنی انفعال ہے، یہ فعل انفعال کا ہو گیا۔ تو میرے خیال سے جو ہے یہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں، یہ مقولات عشر اور آپ کا جو ہے جواہر خمسہ۔ اور بھی کوئی اگر بات ہو جو سمجھ میں نہ آ سکے تو بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہیلپ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔